السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حال محمد وعلی آل محمد۔ عزیز و بزرگو، دوستو، پچھلے کچھ جمعوں سے میں آپ سے منجیات کے موضوع پر مخاطب ہوں، اور منجیات کہتے ہیں وہ کام یا وہ باتیں جو نجات دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہ کامیاب ہوا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک پل لگایا جائے گا جو جہنم سے ہو کر کے جنت میں جائے گا، اس پر سے سب لوگ گزریں گے، جس کو ہمارے یہاں صراط کہتے ہیں، یعنی پل صراط مشہور ہے ہمارے پاس، حالانکہ صراط بھی پل ہی کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہو کر کے سب گزریں گے اور اپنے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے مطابق ان کی رفتار ہوگی۔ احادیث میں آیا ہے کوئی ہوا کے مانند، آندھی کے مانند اس پر سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار سواری کے مانند گزرے گا، کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا، کوئی گرتے پڑتے گزرے گا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اس پر سے گزر نہیں سکیں گے، اپنے عقائد اور بدعمالیوں کی وجہ سے کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو بہرحال نجات کا راستہ جہنم سے ہو کر کے گزرتا ہے، یعنی آدمی جنت میں اسی وقت جا سکتا ہے جب ان باتوں سے بچے جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، اور ان باتوں کو اختیار کرے جو جنت میں انسان کو پہنچائیں گے۔ تو ہم کو پتہ چلا اس سے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو جانے جو اس کو جہنم میں لے جاتی ہیں تاکہ اس سے بچے، اور ان باتوں کو بھی جانے جس سے وہ جنت میں جائے گا تاکہ اس میں اس کا داخلہ ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ دنیا میں آپ غور کیجئے، کوئی قیمتی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ 1 تولہ سونا جو ایک چھوٹا سا تن کا ٹکڑا ہوتا ہے، دنیا کے 1 لاکھ سے زیادہ روپیہ آپ کے پاس جمع ہو تب آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک مادی چیز، قیمتی چیز دنیا کی حاصل کرنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ جمع کرنے کے لیے جو مشقت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے سب جانتے ہیں۔ جنت جو دائمی نعمتوں کا مقام ہے، کیا وہ ایسے ہی حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ تم کو آزمائے گا، اور جو آزمائشوں میں پورے اترے ان کے لیے اللہ نے دائمی نعمتیں رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرمائے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اور ایک نافرمان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی کی فکر کرے جو انسان کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے لیے منجیات یعنی نجات دینے والے جو کام ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو سکھلائے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں اور اپنے ارشادات کی روشنی میں ہم کو بتلائے ہیں۔ تو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے ان چیزوں کا، جیسے نماز روزے وغیرہ کا علم حاصل کرتا ہے، اور منجیات کو اختیار کرے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے پچھلے جمعوں میں منجیات میں سے توبہ کی فضیلت اور تاکید، اس کے علاوہ خوف اور امید کی فضیلت، صبر و شکر کی فضیلت، توحید و توکل کی فضیلت وغیرہ پر آپ کو مخاطب کیا۔ آج اسی منجیات کے موضوع پر ایک اور بات ہم آپ سے بیان کریں گے، اور وہ ہے موت کی یاد۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کو یاد کرنا آدمی کے نجات کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کو یاد کرنا انسان سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کہتے ہیں بے توجہی کو۔ انسان سے کئی کام روزانہ ایسے ہوتے ہیں جو غفلت پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا، ایک شخص مر گیا، کیوں؟ اسے غفلت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص کو شاٹ لگا، اس کی موت ہو گئی، تو شاٹ کیسے لگ گیا؟ غفلت سے لگ گیا۔ تو غفلت انسان کے اوپر چھائی رہتی ہے، کیونکہ انسان کا جو ذہن ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کی سوچ ہے، ایک جا نہیں رہتی، ایک سوئی نہیں رہتی ہے، ذہن منتشر رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی مثال ہے۔ ہم جس غفلت کی بات کر رہے ہیں وہ آخرت سے غافل ہونا ہے، جو کہ ایک اہم مقام ہے انسان کے لیے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق یقینی ہے
اس میں ذرا سا شک و شبہ کہ آخرت ہے یا نہیں ہے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا ایمانیات میں داخل ہے، ضروری ہے، ایسے ہی آخرت کا یقین رکھنا بھی ہمارے ایمانیات میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ آخرت کے جو امور ہیں وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، غیب کے پردے میں ہیں، اس لیے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو اس سے غفلت ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو مشغولیات ہے، دنیا کی جو مصروفیات ہے، دنیا میں جو تگ دو بھاگ دوڑ ہماری ہے، یا اس کے حصول کے لیے جو کوشش ہے، یا دنیا جو اپنی طرف ہم کو کھینچتی رہتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی غافل ہو جاتا ہے، کس سے؟ آخرت سے بے توجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، دیکھو تم غافلین میں سے مت ہو جاؤ، یعنی آخرت کو بھولنے والے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو ہمارے دین میں ایسا نظم ہم کو دیا گیا ہے، اگر ہم ایمانداری سے اس نظم پر عمل کریں، عبادات کے حوالے سے یا اور دیگر جو دین کے امور ہیں ان کے حوالے سے، تو بہت حد تک بندہ غفلت کے پردے کو چاک کر سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ دوسرے مذاہب میں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ عبادت ہے، کرسچنس اپنے چرچوں میں سنڈے کے سنڈے جاتے ہیں، ایسے ہی یہودیوں کا ایک دن مقرر ہے۔ دیگر مذاہب میں اگر ہو بھی تو روزانہ کی اگر کوئی ان کی پوجا پاٹ ہے تو کر لیتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو اس کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ نہ صرف اللہ سے رجوع ہوتا ہے بلکہ غفلت اس سے دور ہوتی ہے۔ مثلا آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو ظہر تک کا جو وقت ہے اس میں کاروباری مشغولیات ہیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ مشغلہ ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ دل دنیا میں لگ جاتا ہے، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اللہ اکبر کی ظہر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پھر انسان کو آخرت کی یاد کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف بلایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ دیکھو اب نماز ایک ہمارے پاس فارمیلٹی نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے جیسا دوسرے مذاہب میں ہے، گئے اپنا ایک رسم کے طور پہ اس کو ادا کر لیے، ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ ہم بھی اگر بظاہر ایسا کر رہے ہیں کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اپنی ایک ذمہ داری اور فریضے کو تو پورا کر دیا، لیکن مقصود کب حاصل ہوگا؟ نماز سے مقصود اس وقت حاصل ہوگا جب نماز اللہ کی یاد دل میں تازہ کرے، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ آج جمعہ کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہیں، تو یہ جمعہ کا جو دن ہے لوگوں کو جمع کرنے کا دن ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے نا جمعہ کا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرط نماز ہے۔ شرط نماز یعنی اگر خطبہ نہیں پڑھا جائے گا، نہیں سنا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ تو شرط ہے، یہ ہے تو جمعہ ہے، یعنی نماز جمعہ اسی وقت قائم ہوگی جب خطبہ پڑھا جائے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ شرط کیوں رکھا گیا؟ عام وقتوں میں اب جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ نماز کے شرائط میں سے نہیں ہے، یہ اردو میں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مقصد خطبہ پورا ہو۔ تو خطبے کو لازمی کیوں قرار دیا گیا؟ تو علماء کہتے ہیں اس لیے کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم بندے کو غفلت سے دور کرنے کے لیے واعظ و بیان کیا جائے۔ تو یہ جو خطبہ ہوتا ہے ممبر پر، اصل میں یہ واعظ ہے جو عربی زبان میں، تو چونکہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے، تو علماء نے ایک طریقہ نکالا کہ بھئی کچھ اردو میں بھی لوگوں کو، یا مقامی زبان جو بھی ان کی، اس میں کچھ باتیں دین کی بتائی جائیں۔ تو مقصود کیا ہوا خطبے سے؟ واعظ، تذکیر، نصیحت۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ لازم کر دیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ غفلت دور ہو، دنیا کی مشغولیات میں لگ کر کے انسان جو آخرت کو بھول گیا ہے، آخرت کی یاد اس کو دلائی جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ خطبے ایسے ہی ہونے چاہیے جو بندوں کو اللہ کی طرف راغب کریں، اللہ کی یاد، آخرت کی یاد، اپنی ذمہ داریاں بحیثیت ایک مسلمان کے کیا ہیں ان کو بتلائی جائیں۔ بہرحال عزیزو، ہمارے دین میں موت کی یاد کی بڑی تاکید آئی ہے، اور قرآن مجید میں خود متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موت کی یاد دہانی کروائی ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں اکثروا من ذکری ہادم اللذات، مشہور حدیث ترمذی شریف کی جس کا معنی ہے اکثروا من ذکری کے معنی ہے کثرت سے یاد کرو۔ اکثروا من ذکری، اکثر کہتے ہیں نا میجورٹی، یا اکثر کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں، تو زیادہ یاد کرو۔ من ذکری کس کو یاد کرو؟ ہادم اللذات کو یاد کرو۔ ہادم کہتے ہیں ڈھانے والے، توڑنے والے، لذات کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ سرکار کا ارشاد کیا فرماتے ہیں حضور؟ لذات کو توڑنے والی کو، لذات کو مٹانے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ آواز اس کی ذرا کم کیجیے بابا، تھوڑی کم کر دیجیے، خلل ہو جا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لذتوں کو مٹانے والی کیا ہے؟
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے موت. تو اس ارشاد پاک کا کیا معنی ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لذتیں مٹ جائیں گی. لذتیں کیا ہے؟ کھانے کی لذت، پہننے کی لذت، اور اپنے بیوی بچوں کی لذت. ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے نا اپنی اولاد کو دیکھ کر کے، اپنے گھر والوں کو دیکھ کر کے، اپنے گھر کو دیکھ کر کے، اپنی گاڑی کو دیکھ کر کے. لذتوں میں انسان گھرا رہتا ہے. تو حضور فرمائے یہ لذت کیوں اب اس لذتوں سے آپ کو روکا جا رہا ہے؟ کیوں؟ یہ لذتیں غافل کرنے والی ہیں، دل آپ کا دنیا میں لگانے والی ہیں. تو یہ اسی وقت مٹیں گی جو موت کو یاد کرے گا. تو موت کو یاد کرنا اس ارشاد پاک کی روشنی میں ہم پر لازم ٹھہرا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو شہید تو نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ فرمائے گا، یعنی شہیدوں کے گروپ میں، شہیدوں کے زمرے میں اس کو شامل کر دے گا؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ہاں عائشہ، ایسا ایک شخص ہے کہ جو شہید تو نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ زمرہ شہداء میں اس کو شامل فرمائے گا. عرض گزار یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ شخص جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا. کیوں؟ دن میں 20 مرتبہ اگر کوئی موت کو یاد کرے گا تو مطلب کیا ہے کہ موت کو یاد کرنا برائے موت کو یاد کرنا ہے، یعنی موت کو خالی یاد کیا جائے. موت کو کیوں یاد کیا جائے یہ بہت اہم ہے. موت کو اس لیے یاد کیا جائے کہ موت تو برحق ہے، آنی ہے، آپ یاد کرو مت کرو آدمی مر جاتا. ایک مسلمان کیوں یاد کرے موت کو؟ ماں بعد موت کے لیے تیاری کرے، یہ مقصود ہے. کیونکہ جب یقینی کوئی چیز ہے، یعنی موت جو آنی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد آدمی فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک وقت پہ اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جو فانی ہے 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال، اس سے بھی زیادہ کئی لوگ جیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال بقید حیات رہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی طویل زندگی گزار لی ہیں، آپ کیسے محسوس کیے اپنی زندگی کو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائے میں ایسا محسوس کیا جیسے ایک مکان ہو جس کے ایک طرف ایک دروازہ ہو، ایک طرف ایک دروازہ ہو، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے اگر کوئی نکل جائے، میں نے موت کو ویسے جو ہے پایا ہے، ویسے محسوس کیا ہے. تو اب 900 1000 سال کی زندگی کوئی گزار کر موت کا احساس کرے، یہ احساس آپ ہم بھی کر سکتے. یہاں پر ہم سب جمع ہیں، اس میں کسی کی عمر 50 ہوگی، 60 ہوگی، کسی کی زیادہ کم ہوگی. آپ محسوس کریں کہ جو ہماری عمر گزر گئی ہم میں سے ہر ایک کی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خواب تھا کیا. 60 سال کسی نے گزارا ہے تو اس سے پوچھیں آپ کہ بھائی اتنی طویل زندگی مل گئی نا، الحمدللہ 65 70 میں چلے جا رہے ہیں آج کل، تو بڑا حصہ گزر گیا زندگی کا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس زندگی وہیں ٹھہری ہوئی ہے اور جو گزر گیا وہ ایک خواب تھا. اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ نیند جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ موت کی بہن ہے. یعنی آدمی جب سو جاتا ہے تو دیکھو آپ حواس معطل ہو جاتے ہیں، اس کے لاش ایک ایک پڑی ہوئی ہے. تو یہ موت کو اگر دیکھنا ہے تو آپ سوتے کو دیکھ لو کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بظاہر تو موجود ہوتا ہے لیکن گم ہوتا ہے. تو موت بھی جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو ایسے ہی اس کا حال ہوگا کہ کچھ بھی اس کو ہوش نہ ہوگا. تو عزیزان گرامی، موت کو کثرت سے یاد کرنے کا ہمارے آقا نے ہم کو حکم دیا، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، ماں بعد موت کے لیے تیاری کریں. اور اس حوالے سے بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان جو ہے سوچتا رہتا ہے کہ بھائی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، دیکھیں گے کل، یعنی نیکی کو کل پہ ٹالتا ہے اور دنیا کے کام انجام دیتا رہتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے یہ کام جو ہے بزرگان دین کہتے ہیں ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں ایک جوان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک امنگ ہوتی ہے کہ میری شادی ہو جائے، میرا ایک ذاتی گھر ہو اور میرے بچے ہوں، میں کماؤں خوب اس کے لیے. اب یہ سب اس کو ایک جوانی گزرنے کے بعد 30-40 سال تک حاصل ہو جاتا. ہو گیا نا بھائی، یہی آرزو تھی نا آپ کی. اس کے باوجود بھی اس کے ارمان ختم نہیں ہوتے. اس کے بندے نے بولتا ارے بھائی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جان دو، ان کا فیوچر بنانا ہے، ان کی زندگی کے سب معاملات سر کرنا ہے، تعلیم دلانا ہے، بچیاں ہیں تو ان کی شادیاں کرنا ہے، چلو وہ بھی ہو جاتے. اب ہو گیا فارغ، چلتے کیا نہیں تیار. اس کے بعد میں بولتا ارے نہیں بھائی نواسے واسے تو ابھی میری کھیتی ہے، یہ ان کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھے تو کتنی خوشی ہو رہی، اور میرے سے بڑے بڑے عمر کے لوگ زندہ ہیں، میرے کو ہی کو پیچھے پڑے، آپ میرے کو ہی کو مرو بول رہے ہیں، ایسا بولتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آپ ارمان آرزو اپنے دل میں لے کے زندگی گزارے، اتنے سب پورے ہونے کے بعد بھی انسان سیٹسفائڈ نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا. ان کے سرکار فرمائے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن جینے کی آرزو بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان رہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر غالب آ گئے اور وہ جلال موسوی کو دیکھ کر کے چلے گئے، روح نہیں نکال سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ موسیٰ تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں مولا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. انبیاء کے بارے میں یہ خصوصیت ہے ان کی کہ ان سے اجازت لی جاتی ہے ان کی موت کے حوالے سے، کیونکہ ان کا کام رہتا ہے باقی جو بھی ہے وہ تکمیل پائے تب تشریف لا لیں. تو مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ مولا جینا. اللہ فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ جینا چاہتے ہو تو کسی ایک چوپائے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، یعنی گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، اس پہ ہاتھ رکھو. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا اتنے سال زندگی. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پوچھے مولا اس کے بعد؟ تو بولے اس کے بعد موت ہے. تو بولے اس کے بعد بھی جب مرنا ہی ہے مولا تو اور جی کے کیا کروں، بسم اللہ. تو کیا پتہ چلا آدمی کتنے ہی سال زندگی گزار لے اس کے جینے کی آرزو ختم نہیں ہوتی. تو دنیا کے مشغولیات مصروفیات سے ہمارے دین میں منع نہیں کیا گیا. انسان کمائے کھائے گھر بنائے اچھے کپڑے پہنے، اللہ کی جو نعمتیں اس کو برتے حلال جائز طریقے سے، لیکن آخرت کو نہ بھولے. ہمیشہ آخرت کی یاد اس کے دل میں رہنی چاہیے، اس کے لیے تیاری جاری رہنی چاہیے.
تو عزیزان گرامی، ایک تو ہے یہ موت کو یاد کرنے کی تاکید ہمارے دین میں، کیوں؟ اس واسطے کہ موت کا جو مرحلہ ہے نا، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک تعبیر ہے یہ قرآن کی، موت کا مزہ چکھنا ہے بولے تو آدمی جب تک کوئی چیز چکھا نہیں اس کو معلوم نہیں ہوتا وہ کیا ہے۔ کھٹا کیسا ہے، بولنے سے منہ کھٹا نہیں ہوتا نا، میٹھا کیسا ہے، میٹھے کی تعریف کرنے، میٹھے پہ واس کرنے، میٹھا میٹھا سو وقت بولنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا منہ پہ رکھنا پڑتا ہے، منہ میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی موت کیا ہے، بولنے سے موت سمجھ میں نہیں آتی۔ البتہ ہم لوگوں کی موت جو دیکھتے ہیں وہ خارج سے دیکھتے ہیں، موت جس پر تعریف ہوئی اس کو جو کیفیت گزری ہے، یعنی جس نے میٹھا چکھا ہے، چکھنے والے کو جو ٹیسٹ آیا وہ آپ کو نہیں آ سکتا نا۔ تو ایسے ہی موت جس پر تعریف ہوئی اس پر جو کیفیت تعریف ہوتی ہے وہ دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کو سمجھایا گیا ہمارے دین میں مثالوں کے ذریعے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سب ایک سمجھانے کے لیے باتیں ہیں، ورنہ حقیقت حال تو مردہ ہی جانے۔ حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا ایسی جیسے 300 تلوار کے ضربات کسی کو لگیں، 300 تلوار کے ضربات۔ تو بتانا کیا مقصود ہے، 300 ضربات لگیں یہ مقصود نہیں ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تعداد بتانا مقصود نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کانٹا چھپ جائے کئی دن تک اس کی کھٹک وہ محسوس کرتے رہتا، کسی انسان کی انگلی جل جائے کئی دن تک اس کی شدت وہ محسوس کرتے رہتا، یہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ موت کے وقت ہوتا یہ ہے کہ ہر رگ سے انسان کی جان نکلتی ہے اور ہر رگ اس کی دکھتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث میں آیا اس شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ فرشتے اس مردے کو جو مرنے والا ہے تھامے رہتے ہیں، اگر نہ تھامے تو وہ جنگلوں کی طرف نکل جائے، اس کی یہ حالت۔ اور تکلیف ایسی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں بیان سے باہر ہے، کیونکہ اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اعضاء کو قابو میں کر لیا جاتا ہے، کیونکہ سکرات جس کو کہتے ہیں، موت کی جو تکلیف ہے، جو حالت ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کعب موت کی سختی کیسی ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ایک مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو، جیسے ایک کانٹے دار ٹہنی ہے، یعنی ایک لکڑی ہے جس پہ بہت سارے کانٹے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں لگا کے رکھتے، تو وہ بھی ایک جہالت ہے بہرحال۔ تو وہ جو کانٹے دار ٹہنی ہے، سیدنا عمر سے حضرت کعب کہتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم میں داخل کر دی جائے اور ہر کانٹا ایک ایک رگ میں گھس جائے، اس کو کوئی زور سے کھینچے تو کیسی تکلیف ہوگی، ہر رگ اس کی ادھڑ کے آئے گی، تو ویسی تکلیف ہوتی۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معمولی تکلیف جو مرنے والے کو ہوتی ہے اس کی مثال ایسی جیسے ایک اون کا لٹھا ہے، بل کہتے ہیں نا، اون کا لٹھا ہے، اس میں کوئی ایک شیخ داخل کر دے کانٹوں والی اور اس کو کھینچے تو ضرور کچھ نہ کچھ ادھڑ کے آئے گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جیسے ہی وہ شیخ ڈالی جائے گی وہ اون سارا لپڑ جائے گا، جب کھینچیں گے تو کیا ہوگا، اون ادھڑ کے آئے گا۔ تو جو فرماتے ہیں جان جب نکالتے ہیں تو ایسے ہی کم سے کم درجے کی تکلیف ہوتی، لیکن ہر ایک کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے مومن کی موت آسان کر دی جاتی ہے، کافر کی موت مشکل ہوتی ہے، لیکن موت کی سختیاں ہیں ضرور۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ تَحِيدُ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ جات اور آئی سکرت الموت، موت کی سختی، موت کی تکلیف، موت کی مصیبت، بالحق، سچائی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ سکرات جس کو کہتے ہیں، اس وقت جو حالت ہوتی ہے، مفسر نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کی جان اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، زبان سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا، اور جو کچھ تکلیف سے گزرتا ہے اس کو ابھی جو مثالیں بیان کی گئی وہ اس کو پیش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی تکلیف حق ہے، یعنی قصہ کہانی نہیں ہے۔ وجات سکرت الموت بالحق، اور ارشاد ہو رہا ہے ذالک ما کنت تحید، یہ وہی ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں، موت کے فرشتے، ذالک یہ وہی ہے، ما کنت تحید، جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو کہاں بھاگتا تھا بھائی؟ خیال سے بھاگتا تھا، اپنے ذہن کو ہٹاتا تھا، یہ کیا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا منحوس باتیں ہیں، بلکہ ذہن کو ہٹاتے نا، تو غیر سنجیدہ ہوتے ایسے لوگ۔ جبکہ ہمارے دین میں تو موت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ اگر موت کا تذکرہ خدا نہ خواستہ جیسا ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہے منحوس ہے، تو پھر قرآن میں کیوں اس کا ذکر کیا گیا، احادیث مبارکہ میں کیوں اس کی تاکید کی گئی؟ اللہ کے نیک ترین بندے انبیاء اور رسول کیوں ان پر موت وارد ہوئی؟ اگر خدا نہ خواستہ منحوس ہوتی موت تو کیا نیک بندوں پر منحوسیت طاری ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ؟ ہرگز نہیں نا۔ تو کیا معلوم ہے موت منحوس نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور جو چیز حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس کو حق پسند آدمی قبول کرتا ہے، اور جو لوگ جذبات میں، خیالات میں، خوابوں میں، ارمانوں میں، آرزوؤں میں، تمناؤں میں، دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، وہ موت کو پسند نہیں کرتے۔ تو موت کو تو سبھی یاد کرتے، کوئی ایسا ہوں گے نہیں جو کبھی اس کے ذہن میں موت کا تصور ہی نہ آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں درجے ہیں، ایک درجہ ہے غافلین کا موت کو یاد کرنا، وہ لوگ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، دنیا کی آسائشوں، دنیا کے لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں،
یا کفار ہیں یا فساق یعنی مسلمان تو ہیں لیکن پینے کھانے والے زانی غنڈے بدماش قسم کے جو ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی موت کو یاد کرتے ہیں مگر موت کو مصیبت سمجھتے کہ یہ بڑی بری بلا ہے, یہ جان پہ پڑیں گی تو کیا ہے بھائی, تو بھی ہمارے کو دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا, لذتیں ختم ہو جائیں, ایسا یاد کرتے ہیں. تو بزرگان دین کہتے ہیں ایسا یاد کرنا موت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب ایک شخص ہے جس نے توبہ کر لی ہے سب چیزوں سے اور اب وہ موت کو یاد کر رہا ہے, لیکن دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ماں بعد موت کے لیے کچھ تیاری نہیں ہے, نیکیاں نہیں ہیں, زندگی غفلت میں گزار دی, اطاعت خدا و رسول نہیں کیا, تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا, تو مولا تھوڑا جینا چاہتا ہوں, موقع مل گیا تو نیکیاں کر لے, تو ذرا تو اجازت دے دیا, میری عمر بڑھا دیا, تو یہ اس کی عرض ہوتی ہے. ایسا یاد کرنا کچھ فائدہ دے گا بولے. پھر ایک اور درجہ اس میں یہ ہے موت کو یاد کرنے والے کا, اللہ کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب موت آنی ہوتی ہے تو وہ منتظر رہتے ہیں. کیوں؟ سب کے لیے موت کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. آدمی موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا کی لذتیں چھوڑ کے جانا ہے, یا دوسرے یہ کہ وہاں کے لیے تیاری نہیں ہے. تو جن کی وہاں کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی ہے, ریڈی ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو تیاری ہے, آؤ لے جاؤ, آؤ اور لے جاؤ. اور جب موت آتی ہے, قرآن کا یہ قانون ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ, اجل موت کو بھی کہتے ہیں, کئی معنی ہے اس کے, یہاں پر موت مراد ہے. اذا جاء الاجل, جب موت جو ہے آئے گی یا موت آئی, لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون, ایک گھڑی تاخیر نہیں ہوئی, گھڑی پیچھے نہیں جائے گی, انہیں اٹل وقت ہے. حضرت ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ بندوں کی روح نکالتے, آپ لحاظ ہی نہیں کرتے؟ بولے کس کا بھی. تو بولے میں کیسے لحاظ کروں, میں تو اللہ کے حکم کا تابع ہوں, جب وہ حکم دیتا ہے میں روح نکال لیتا ہوں, اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کون ہے. یہ اللہ کا قانون. ایک بادشاہ تھا بڑا مغرور, متکبر, ظالم, کیونکہ دولت سے اقتدار سے انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا. ہر ایک کے ساتھ ہو ضروری نہیں, لیکن اکثر لوگوں کو ہو جاتا. خوب پیسے آ گئے, آپے سے باہر ہو جاتے. طاقتور نوجوان جو رہتے آپ دیکھو آپے سے باہر رہتے, اس کو مارے اس کو مارے, اس کو ڈھک لے اس کو ڈھک لے. تو بادشاہت اور اقتدار انسان کے اندر غرور پیدا کرتا, مغرور تھا. تو جب وہ باہر نکلتا تو پوری تیاری سے نکلتا, اس کے لیے کئی قسم کے کپڑے لائے جاتے, تو اس کو لا کے کپڑے پہنائے اور اس کے لیے سواریاں تیار کرے. اور پہلے جب بادشاہ نکلتے تھے تو پورے شان و شوکت کے ساتھ, شان و شوکت اور لہو و لشکر کے ساتھ اپنے, آج بھی دیکھو آپ منسٹر نکلے لوگ نکلے تو کیسا آگے پیچھے گاڑیاں واڑیاں پورے پولیس والے سب نکلتی نا, فوج, تو وہ لے کے ایسا نکلا. تو جا رہا تھا کہ ملک الموت انسان کی صورت میں اس کے سامنے آ گئے, آ کے اس کی سواری کو روک دیے. تو بولے ہٹ سامنے سے. بادشاہ بولا نکل, ایک تو فقیری کپڑوں میں ہے, غریب حالت میں, تو جھڑک کے بولا ہٹ. تو بولے نہیں میرے کو ایک بات کرنا ہے بادشاہ سلامت آپ سے. تو بولے نہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس, دربار میں وہاں بات کر, یہاں بات نہیں کر سکتا میں, ہٹ جا سامنے سے. تو بولے ایک بات میرے کو اجازت دو, آپ کوئی دوسری بات نہیں کروں گا. تو بولے ٹھیک ہے میں نیچے تو اتر. تو بولے نیچے بھی اترنے کا ٹائم نہیں ہے, بولے آپ بیٹھے بیٹھے سن لو خالی. تو بولے بول کیا بولنا ہے. تو قریب آؤ, بولے تو کان جیسے قریب لائے, بولے میں ملک الموت ہوں. بولے بولتے ہی بادشاہ کے تھرتری چھڑ گئی, ہاتھا پاواں ڈھیلے پڑ گئے اور وہ سواری پہ سے گرا اور وہیں ختم ہو گیا. بلکہ واقعے میں آیا ہے اس نے مہلت طلب کی, بولے ملک الموت مجھے اجازت دیجیے, میں گھر جاتا ہوں, ذرا بیوی بچوں سے مل لیتا ہوں, لوگوں کے جو بقائے وقائے ہے کیا ہے سب ذمہ داریاں ہیں, سب کو کیا ذمہ داری دینا ہے دے دیتا ہوں. تو بولے نہیں اللہ کا حکم آ گیا, یہیں نکالنا ہے روح تمہاری صاف. اس کے برعکس واقعے میں آیا ہے کہ ایک نیک مومن بندے کے پاس ملک الموت گئے اور کہا کہ میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں. تو بولے ٹھیک ہے میں تیار ہوں, مرحبا, اپنے رب کے حضور میں مجھے حاضر ہونا ہے جس کی میں آرزو لیے ہوئے زندگی گزار رہا تھا. تو بولے نہیں آپ کو اجازت ہے, آپ چاہے تو کچھ نیک کام کر لو. تو بولے نہیں میں تو نہیں چاہتا, لیکن آپ اجازت دے رہے ہیں تو میں ایک آرزو رکھتا ہوں, وہ یہ کہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور جب میں سجدے کی حالت میں ہوں اس وقت میری روح نکالی, آپ مرنا تو ہے ہی میرے. تو بولے ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے, اور اس حال میں ان کی روح نکالی گئی. تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ کہ موت تو برحق ہے, موت کا وقت مقرر ہے, ہر ایک کے موت کی حالت ایک جیسی نہیں ہے, یہ بتانا چاہتا. اور موت جب آتی ہے تو کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, بزرگان دین نے لکھا ہے حدیث وغیرہ کی روشنی میں کہ انسان جب مرتا ہے تو 3 طرح کی مصیبتیں اس پر آتی رہتی. ایک تو موت کی سکرات, موت کی سختی, یعنی جان کنی جس کو بولتے ہیں, جان نکلنے کی. جسم روح سے جڑا ہوا ہے, اور ایسا جڑا ہوا ہے کہ ہم فرق محسوس نہیں کرتے روح اور جسم میں. کرتے ہیں کیا؟ میری روح ایک الگ چیز ہے, میں ایک الگ چیز ہوں, آپ ہے سو روح ہے, روح ہے سو آپ ہے. ایسا تعلق قائم ہو گیا, ایسا پیوست ہو گیا ایک دوسرے سے, ایسا جڑ گئے. تو اب یہ 2 چیزیں جب جدا ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ جب کوئی چیزیں بہت زیادہ جڑی ہوئی جدا ہوتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. لوگ کرائے کے گھر لیے تو اتنی دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی, مکاندار کو تڑپا دیتے, نکلتے نہیں, حالانکہ خود کا نہیں معلوم رہتا ان کو بھی. کیوں؟ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا, تڑپ جاتے, چھوڑتا نہیں, ملگی چھوڑتا نہیں, گھر چھوڑتا نہیں, پلاٹ چھوڑتا نہیں, دنیا چھوڑ دیتے, میں نہیں چھوڑتے. ایک اٹیچمنٹ ایسا ہو گیا جو جانتے ہیں حقیقت میں کہ اپنی چیز نہیں ہے. تو یہ جسم کے ساتھ روح تو پیدائش سے پہلے تعلق اس سے اللہ نے قائم کرنے کا طے کر لیا تھا, جب جڑی ہوئی ہے. یہ جب نکلے گی تو ایسا ویسا نہیں نکلتی, بڑی سختی سے نکلتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے؟ تو آپ فرمائیں کہ ایسے جیسے کوئی زندہ بکری کی کھال اتار دے تو جیسی تکلیف ہوگی نا ویسی اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ سب تعبیرات ہیں, یہ سب یعنی سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں, ورنہ میں نے ابتدا میں کہا نا حقیقت حال جس پر یہ چیز طاری ہوتی ہے وہی جانتا ہے. تو ایک ہوتی ہے بولے جان کنی کی تکلیف, جناب جان نکلنے کی. دوسرے بولے ملک الموت کا مشاہدہ. ملک الموت ہر ایک کے پاس ایک جیسی حالت میں نہیں آتے.
حدیث میں آیا ہے کہ کافروں، فاسقوں، فاجروں، بدکاروں، ظالموں کے پاس ایک صورت میں آتے ہیں، ایمانداروں، دیندار، اللہ والے لوگوں کے پاس ایک صورت میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے کہ دوستی تھی ملک الموت سے، تو آپ بولے ملک الموت سے، ملک الموت مجھے ایک مرتبہ آپ کی وہ صورت دکھائیے جو آپ ایک کافر، فاسق، فاجر، بدکار، ظالم کی روح نکالتے وقت اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ملک الموت فرمائے آپ تاب نہیں لا سکتے، نہیں دیکھ سکتے آپ؟ تو بولے نہیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں تاب لا لیتا ہوں۔ میں بولے تو اب چونکہ دوستی تھی، بولے ٹھیک ہے آپ ادھر ادھر توجہ کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر ادھر ادھر توجہ کر کے جب دوبارہ دیکھے تو کیا دیکھتے؟ ایک ہولناک صورت والا انسان، سیاہ فام، جس کے آنکھ لال، منہ کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، جسم سے بدبو کے بھوچکے اٹھ رہے ہیں، ایسی خوفناک صورت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہی چیخ مارے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو حضرت اسرائیل اپنی اصلی حالت میں تھے، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے خدا کی قسم ملک الموت، مرنے والے کے لیے کوئی تکلیف ہو نہ ہو جو قبر میں ہے یا آخرت میں ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تمہاری صورت کا دیکھ لینا خود عذاب ہے۔ بولے تو پھر کچھ دن کے بعد بولے آپ وہ صورت دکھائیے میرے کو جو آپ ایک مومن کی روح نکالتے وقت اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ فرمایا آپ ادھر ادھر توجہ کیجیے، تو جیسے ہی آپ ادھر توجہ کر کے پھر ان کی طرف دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسن و جمال کا پیکر، چہرے سے جو ہے نورانیت ظاہر ہے اور جسم سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، چہرہ ایسا حسین کہ کوئی نظر ڈالے تو ہٹانے کو جینا چاہے۔ تو یہ دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے خدا کی قسم ایک مومن بندے کے مرنے کے وقت آگے جو اللہ نے راحتیں اس کے لیے رکھی ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنا خود ایک بہت اس کے لیے تسکین اور اطمینان کا باعث ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سب کا معاملہ الگ الگ۔ تو یہ تین میں، ایک جانکنی، دوسرے ملک الموت کو دیکھنا، تیسرے بولے ٹھکانہ میت کو اس کا جو جہنم یا جنت میں ہونے والا بتا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا جب روح نکلتی ہے، بڑی تفصیل ہے حدیث میں، وہ روح کو لے کر کے فرشتے ایک ایمان والے کی جب آسمانوں میں جاتے ہیں تو ہر دروازہ آسمان کا کھل جاتا ہے اور فرشتے وہاں جو ہوتے ہیں اس کا استقبال کر کے کہتے ہیں کہ اس کو آگے لے کر چلو، آگے لے کر چلو۔ تو وہ آگے لے کر کے جب اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کا ٹھکانہ جو جنت میں نے مقرر کیا اس کو بتا دو، اور پھر اس کو خبر کی طرف لوٹاؤ، کیونکہ میں نے انسان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے، مٹی میں اس کو لوٹاؤں گا اور مٹی سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے خبر کی طرف، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ مردہ اپنے دفن کرنے کے جانے والوں کے قدموں کی چاپوں کو سنتا ہے۔ اور پھر اس کے برعکس جو کافر ہے اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کی روح کو سیاہ کپڑے میں بن کے، کچرے وچرے کو کیسا لے جاتے تھیلوں میں ڈالنے کے، ویسا فرشتے لے جاتے تھے۔ ہر دروازہ آسمان کا اس کے لیے بند ہو جاتا اور پھٹکار اس پر برستی ہے، وہاں کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ نافرمان روح تھی، اور پھر اس کو جب آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو لے جاؤ جہنم میں نے جو ٹھکانہ اس کے لیے بنا کر رکھا ہے اس کو بتا دو اور اس کو دوبارہ لوٹاؤ، کیونکہ میں نے انسان کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے مٹی سے اس کو پیدا کیا، مٹی میں اس کو لوٹاؤں گا اور دوبارہ مٹی سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اور پھر وہ کافر کو لوٹایا جاتا ہے، اور مومن کے لیے جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو جنتی فرش بچھایا جاتا ہے اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جس کی راحتیں وہ حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس کے برعکس کافر کے لیے جہنم کے تختے آگ کے بچھائے جاتے ہیں اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے خبروں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پلاٹنگاں ہو جا رہی ہیں، لوگ قبضے کر لے رہے ہیں، پیخانے بنا دے رہے ہیں، گھراں قائم کر لے رہے ہیں، دکانیں بنا لے رہے ہیں، ہم کو تو نظر نہیں آتا کبھی۔ تو یہاں قبر سے مراد یہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے، عالم برزخ ہے جو اس عالم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، ہماری نظروں کے بیچ میں ایک پردہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے نیک بندے، اللہ جن کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، ان پر وہ منکشف کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھتے بھی ہیں، اور بے شمار واقعات اس حوالے سے احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے دیکھا ایک مقام پر کہ دو قبریں ہیں، حضور اپنی سواری سے اتر گئے اور ایک ٹہنی لانے کا حکم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، وہ ٹہنی ان قبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس سے لگا دی اور ارشاد فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان دو قبر والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا۔ اب آپ دیکھو صحابہ ساتھ ہے اور ان پر جو عذاب ہو رہا ہے کسی کو دکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان میں کوئی بڑے کام کرنے والے نہیں تھے یہ برائی کا، ایک تھا جو چغلی کرتا تھا لوگوں کی، ادھر ادھر باتیں کرتا تھا، دوسرا وہ تھا جو پیشاب وغیرہ کے بارے میں بے احتیاطی کرتا تھا، چھینٹے اڑتے تھے اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ان چھوٹے باتوں کی وجہ سے ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جن پر چاہتا ہے قبر کے معاملات منکشف کر دیتا ہے، یہ مغیبات میں سے، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر ظاہر کرنا ہے کرے گا تو وہ اپنے سر کی آنکھ سے بھی دیکھ لے گا، لیکن ہم کو نظر آئے یا نہ آئے، ایمان کی بات یہ ہے کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، مستند ذرائع سے ہم کو پہنچی ہیں ان کو ماننا ہی ایمان ہے۔ دیکھیں گے تو مانیں گے، تو ایمان کہاں بولیں گے؟ ایمان بالغیب نہیں بولتے اس کو، مشاہدہ بولتے اس کو۔ تو مشاہدے کے بعد تو کوئی بھی مانتا ہے، اس واسطے انسان کی موت جب طاری ہوتی ہے اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیوں آیا؟ موت کے بعد کے جو معاملات دنیا میں بیان کیے نہیں مانا تھا، اب ظاہر ہو گئے، اب دیکھ کے مانا تو کیا فائدہ اس کو؟ تو بغیر دیکھے اگر مان لیتا تو اپنی زندگی سنوار لیتا۔ بہرحال عزیزو، موت کو یاد کرو، یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ماں بعد موت کے لیے تیاری کرو، اپنے زندگی کی غفلت کے پردوں کو چاک کرو، آخرت کو مت بھولو اور ہر لمحے کو زندگی کی غنیمت جانو، کیونکہ انسان سمجھتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں صحت مند ہوں، ابھی تو میں یہ عمر کا ہوں، ابھی تو میں وہ عمر کا ہوں، میرے کو موت کہیں کہیں گی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بچے بھی مرتے، عورتیں بھی مرتے، نیک بھی مرتے، بد بھی مرتے، اچھے بھی مرتے، برے بھی مرتے، کافر بھی مرتا، مسلمان بھی مرتا، ہر ایک مر رہا ہے، لیکن انسان خود اپنے اوپر لے کے نہیں دیکھتا کہ سب مر رہے ہیں۔ ہم کھندے دے دیتے، جا کے دفن کر کے آ جاتے، چہلما کھا جاتے، لیکن ہم کو خیال نہیں آتا میرے ساتھ بھی یہ سب ہونے والا ہے، مجھ کو اس منزل سے گزرنا ہے، اور ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہم مر کے مٹی نہیں ہوں گے بلکہ ایک دن اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے، اور اپنے اعمال کا ہم کو وہاں حساب کتاب دینا ہے۔
تو اس لیے ایک آدمی جب موت کو یاد رکھتا ہے زندگی میں سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور جو آدمی سنجیدہ نہیں ہونا چاہتا انہیں عیش و عشرت میں رہنا چاہتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے۔ آدمی سنجیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ وہ موت کو پیش نظر رکھے۔ زندگی میں جو لوگ آپ دیکھیں کہ غافل ہوتے ہیں وہ مست زندگی گزارتے ہیں، وہ موت کو بھلائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جو موت کو یاد رکھتے ہیں، ایک اٹل حقیقت ہے، دیکھو آپ میں موت کو یاد رکھے تو ہی موت آئے گی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ میں یاد رکھو مت رکھو، موت تو برحق ہر ایک کو آنی ہے، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اس کا تعلق ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مومن ہیں تو موت کو مانے، کافر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کیا کافر کیا مومن، سب کو موت آنی ہے۔ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہندو بھی مرتا، کرسچن بھی مرتا، مسلمان بھی مرتے، ہم بھی بنیں گے ایک دن۔ تو ہم کو ایسا سمجھ کر کہ اپنے ماں باپ موت کے لیے جو زندگی کے لمحات بچے اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ زندگی کے قصے کہانیاں ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ کاما زندگی کے کوئی پورے کر کے نہیں گیا دنیا میں۔ مرنے والے کو اٹھا کے پوچھ لو بھائی اتنی لمبی زندگی ملی تھی، 60 سال 70 سال 100 سال گزارے تھے، سب کر دیے کیا؟ بولتا ارے کچھ بھی نہیں کرا بھائی، بولتا ہوں تو وہ ختم ہونے والے قصے ہیں نہیں۔ تو اس کے پیچھے لگ کے آخرت کو ہم نہ برباد کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو زمرۂ ذاکرین میں شامل فرمائیے، اور زمرۂ غافلین سے ہم کو محفوظ رکھیے۔ ایسی صحبتیں نصیب فرمائیے جو ہم کو آخرت کی یاد دلانے والی ہیں۔ اے اللہ آپ کے حضور میں حاضری کی یاد دلانے والی ہیں اور اس کی تیاری ہم کو کرانے والی ہیں۔ ایسی صحبتیں نصیب فرمائیے اور ایسی صحبتوں سے بچائیے جو آخرت سے ہم کو غافل کر دے، آپ کی یاد بھلا دے۔ مولا موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، ہماری موت آسان کیجیے۔ اے اللہ ہم کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ جب دنیا سے جائیں تو زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، آپ کے حبیب کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے جائے، ان کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔